کہ جس دن اللہ دی کوئی نعمت ملے اس دن نو یادگار دے طور تے قائم رکھنا، اے حکم قرآن دے اندر بھی آ گیا، پھر اگلے نبیاں دیاں زندگیاں دے اندر بھی یہ حکم آ گیا۔ قرآن آدھا ان 12 مہینیاں دے بچوں اللہ نے 4 مہینے حرمت والے بڑھائے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ سبحان اللہ۔ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ سبحان اللہ۔ صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا محبوب اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت دی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اس دے مختلف مقامات تو چند آیات مقدسہ مطہرہ منزہ مبرہ برکت واسطے تلاوت کیتین۔ دعا کرو اللہ قرآن دا پڑھنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے، آمین۔ آپ دوستان قرآن سنے، میرا مالک توڑا سننا بھی قبول فرمائے، پھر سچی کلام دیا برکتاں رحمتاں اللہ پاک توانو بھی مینو بھی نصیب فرمائے، تعلیمات تے اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سڈے جنہ مہربانہ نے اس عظیم الشان سالانہ محفل مبارکہ دا اہتمام کیتا ہے، میرا مالک انہاں دی کوشش اور محبت کو قبول فرمائے، اس دا اجر عظیم میرا رب انہاں خود عطا فرمائے۔ تسی جتنے دوست احباب تشریف فرما ہو، یقیناً مبارکباد دے مستحق کو اس دور دے اندر مصروفیت دے وقت دے اندر تسی اپنی مصروفیات ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول دیا گلہ سنن واسطے تشریف لے آئے۔ جتنے قدم تسی اٹھائے اللہ ہر قدم تے توڑے واسطے برکت اور رحمت دا فیصلہ فرمائے، آمین۔ انہ دعائیہ جملے تو بعد احباب عرض ہے کہ عرصہ دراز گزرے ہے، بڑا وقت گزرے ہے۔ میرے دادا حضور حضرت سید پیر مبارک علی شاہ صاحب بغدادی رحمت اللہ علیہ، آپ دی زندگی دا اے مشن اے مقصد کہ جتھے بھی لوگاں نال گفتگو کیتی جاوے، بات کیتی جاوے، لوگاں نو اللہ دا قرآن سڑایا جاوے، سبحان اللہ، دین دا پیغام لوگاں تک پہنچایا جاوے۔ اس دے اندر میرے بزرگاں دی پوری زندگی گزر گئی، پھر اللہ نے اس خدمت اور اس نوکری واسطے ساڈے جائے کمزور بندیاں نو بھی قبول فرمایا۔ اے رحمت اس مالک دی ہے اور نگاہ کرم سونے مصطفیٰ دی ہے، سبحان اللہ۔ دعائیں سانو اپنے بزرگاں دی گن، کدی کدی توڑی زیارت دا موقع مل جاوے، آپ بھائیاں نال گفتگو دا اتفاق ہو جاوے۔ ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ قرآن دا کوئی نہ کوئی پیغام، دین دی کوئی نہ کوئی بات تسی لوگاں تک پہنچا دیتی جائے، سبحان اللہ۔ آج پھر آپ دی زیارت دا موقع ملی ہے، اگر آپ تھوڑی جی دیر توجہ فرما سکو تو قرآن دیا کچھ باتاں میں آپ دوستاں نال کرنا چاہ سکتا۔ پہلی گل جڑی آپ دی خدمت عرض کرنا چاہنا کہ اے مہینہ ربیع الاول دا مہینے، سبحان اللہ،
اور اج دا دن بہت عظیم اور مبارک ہے، کیونکہ وہ دن ہے جس دن دے اندر کملی والے روئے زمین تے تشریف لے کے آئے۔ سبحان اللہ۔ حضور دی ولادت باسعادت دا دن ہے۔ علماء اہل سنت دا نظریہ ہے کہ زمانے دیاں ساریاں گھڑیاں نالو او گھڑی افضل اور اعلیٰ ہے جس گھڑی دے اندر حضور تشریف لے کے آئے۔ سبحان اللہ۔ علماء اہل سنت اس تے متفق نے کہ سال دے 365 دن نے، لیکن او دن سب تو افضل اور اعلیٰ ہے جس دن کملی والے تشریف لے کے آئے۔ اور جس رات کے اندر حضور تشریف لے کے آئے، علماء اہل سنت دا فتویٰ ہے کہ لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر، لیلۃ القدر نالو او رات افضل ہے جس رات دے اندر کملی والے تشریف لے کے آئے۔ سبحان اللہ۔ میں تھوڑے نال گل کر کے مزہ نہیں آیا بالکل۔ سبحان اللہ۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں آپ سے کوئی زبردستی بات کر رہا ہوں۔ تھوڑی سی محبت کیجئے تاکہ مجھے لگے کہ میں جن سے باتیں کر رہا ہوں وہ بھی قرآن کی اور نبی کے فرمان کی باتیں سننا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا او رات لیلۃ النزول قرآن دی رات نالو او رات افضل اور اعلیٰ ہے جس رات دن اندر کملی والے تشریف لے کے آئے۔ سبحان اللہ۔ اتنی مبارک گھڑیاں نے جنہاں گھڑیاں دے اندر تسی جلوہ فرماؤ۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید وچ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس دن میرے بندیاں نو کوئی نعمت ملے، سنتے بیٹھے ہو؟ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندا ہے جس دن میرے بندیاں نو کوئی نعمت ملے اس دن نو بطور یادگار قائم کرنا، اس دن نو بطور یادگار منانا، یہ اللہ اپنے بندوں کو حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس دن کوئی نعمت ملے، ہن وپار کرنا ہے، اصول نال گل کرنی ہے، گل کرو۔ کائنات کے اندر حضور تو وڈی کوئی نعمت ہے نہیں۔ ادھے ہی نہیں بولے بندے، گل دا سواد بنی گیا۔ میں مڑ کر کے دیکھا لوگوں، اللہ نے فرمایا کہ جس دن میرے بندیاں نو کوئی نعمت ملے اس دن نو بطور یادگار قائم کرنا، او دے مناونا، یہ میرے بندوں کے لیے ضروری ہے۔ میں پوچھنا اے چاہنا کہ جس دن حضور آئے، کائنات کے اندر حضور تو وڈی کوئی نعمت ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید دا 13واں پارہ ہے، سورۃ ابراہیم ہے۔ مالک لم یزل نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا اے میرے نبی لوگاں نو یاد کراؤ۔ اللہ کیسا یاد کراما؟ فرمایا بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ دا دے بندیاں نو یاد کراؤ۔ کہیں دا دے جی ایک بار یاد ہو جا، اللہ دا دے بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ دا دے بندیاں نو یاد کراؤ۔ بندے چنگے سیانے بیٹھے ہو، اے دسو سال دے 365 دے ہیں، اے سارے دے اللہ دے نہیں؟ بولو یار تو کیوں نہیں بولو؟ سارے دے اللہ دے، بے شک۔ لیکن یہاں مخصوص کیا گیا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ اللہ فرمایا اے میرے نبی لوگاں نو یاد کراؤ۔ اللہ کیسا یاد کراما؟ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ دا دے یاد کراؤ۔ تو مفسرین فرماندن اللہ دا دے کیڑا ہوندا ہے؟ مفسرین فرماندن اللہ دا دے او دے ہے جس دن اللہ دی کوئی نعمت ہو دے بندیاں نو ملے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ دن اللہ کا دن ہے سبحان اللہ۔ جس دن اللہ کی کوئی نعمت اس کے بندوں کو ملے، تو اس دن نو بطور یادگار قائم کرنا، اس دن نو بطور یادگار منانا، یہ حکم میرا مالک قرآن میں خود ارشاد فرما رہا ہے۔ اور صرف قرآن وچ حکم نہیں آیا، جس دن کوئی نعمت بندیاں نو ملے اس دن نو یاد رکھنا، اے طریقہ پہلے نبیاں دے ہاں بھی رہا، مڑ ساڈے نبی دے ہاں بھی رہا۔ سبحان اللہ۔ پہلے نبی بھی یہ کم کرتے رہے، ساڈے نبی نے بھی یہ عمل فرمایا۔ بھئی جس دن اللہ دی کوئی نعمت ملے، انعام ملے، اس دن نو ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ پہلے انبیاء کے ہاں بھی رہا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں اور سننا پسند کریں تو میں اپنے نبی کی ایک خوبصورت حدیث تلاوت کر دیتا ہوں۔
دیکھیں آپ تقریریں روز سنتے ہیں، خطاب روز سنتے ہیں، میں نے آج خطاب نہیں کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو خطاب کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے کچھ ضروری باتیں آج آپ کو پڑھانی ہے، سکھانی ہے، سمجھانی ہے. اگر آپ تھوڑی سی محبت کر لیں گے، پیار کر لیں گے، تو مجھے لگے گا کہ میں نے جو سفر کیا ہے وہ میرا سفر پورا ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث تراوی ہے، مشکات المصابیح کی عظیم حدیث پیش کرنے، متفق علیہ حدیث ہے. سبحان اللہ. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. حضرت عبداللہ ابن عباس حضور دے چچا اس حدیث تے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قدم المدینہ سبحان اللہ. فوجد اليہود صیاما ویوم عاشوراء وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه وقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله موسى وقومه وغرق فرعون وقومه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ہجرت فرمائی نا مکہ شریف تو مدینہ شریف، حضور مکہ شریف تو چل کے مدینہ شریف آئے، تو آپ فرماندے جدو اسی مدینہ شریف آئے تو اسی ویکھیا پہ جڑے مدینے دے یہودی ہن نا او 10 محرم دا روزہ رکھ دے ہن. کیڑے دے بولو 10 محرم دا روزہ رکھ دیا. حضور نے یہودیہ تو پوچھیا بھئی تواڈے نال کی بنی 10 محرم دا روزہ کیوں رکھ دیو، ایدی وجہ کیا ہے؟ آپ فوجد الیہود صیاما، حضور نے ویکھیا بے روزہ رکھ دن. حضور نے پوچھیا ما هذا اليوم الذي تصومونه، کیوں رکھ دیو روزہ؟ تو یہودی بولے وقالوا هذا یوم عظیم، یا رسول اللہ اے دن بڑا عظیم ہے. سبحان اللہ. اے دن بڑا عظیم ہے. عظیم ہے. حضور فرمایا کیویں عظیم ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انجى اللہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، اے او دے جدی بار اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فتح عطا فرمائی، نجات عطا فرمائی، انہاں دی قوم نو کامیابی عطا فرمائی، فرعون نو اور اس دے لشکر نو اللہ نے غرق فرمایا. اسی اس دے دی یاد دے اندر، خوشی دے اندر اے 10 محرم دا روزہ رکھنے. سبحان اللہ. حضور نے کیا فرمایا؟ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، تواڈے نالو میں محمد موسیٰ علیہ السلام دا ڈھیر حقدار ہاں. مر حضور نے خود بھی 10 محرم دا روزہ رکھیا تے اپنے غلاماں نو بھی 10 محرم دا روزہ رکھن دا حکم فرمایا. گل یہ عرض کرنا چاہنا کہ جس دن اللہ دی کوئی نعمت ملے اس دن نو یادگار دے طور تے قائم رکھنا، اے حکم قرآن دے اندر بھی آ گیا، پھر اگلے نبیاں دیاں زندگیاں دے اندر بھی یہ حکم آ گیا. سبحان اللہ. پہلے نبی بھی کر دیا، ساڈے نبی نے بھی فرمایا بندے چنگے بیٹھے ہو، سیانے بیٹھے ہو، گل وپار نال کریا ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام نو نجات ملے، انہاں دی قوم بچ جائے، فرعون دا لشکر غرق ہو جائے، تو جس دن موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو نجات ملے اس دن نو تا روزہ رکھ کے یادگار منایا جائے کہ جس دیوار آمنہ دلال ساری کائنات نو بچاون والا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس دن نو کیوں یادگار دے طور تے نہ منایا جائے؟ سبحان اللہ. تو جس دن اللہ کی کوئی نعمت ملے اس دن نو بطور یادگار قائم رکھنا یہ اللہ کا حکم. سبحان اللہ. پھر اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے ربیع الاول دے مہینے دے اندر اور سوموار دی رات دے اندر اپنے محبوب نو روئے زمین تے بھیجی. سبحان اللہ. مہینہ ربیع الاول دا اور رات سوموار دی. سبحان اللہ. قربان جاواں. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ
یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم. سبحان اللہ کا سبحان اللہ میں نہیں لگتا میں دھنگی تو قرآن سنائیں گا بیٹھا. سبحان اللہ سورۃ التوبہ ہے. اللہ فرمائندا میں سال نو 12 مہینے تقسیم کیتا. آ جڑا سال ہے نا اس سال دے اللہ نے 12 مہینے بنائے. یہ کسی پیر نہیں بنائے. سبحان اللہ بولو یار. سبحان اللہ مولوی نہیں بنائے, ڈاکٹر نے نہیں بنائے, انجینئر نے نہیں بنائے. یہ جڑے سال دے 12 مہینے نا یہ کسی بندے نے نہیں بنائے. اللہ فرمائندا میں رب خود بنائے. سبحان اللہ آ جنوری فروری مارچ اپریل یہ بندوں نے نہیں بنائے. یہ محرم سفر ربیع الاول یہ بندوں نے نہیں بنائے. اللہ فرمائندا میں رب نے سال نو 12 مہینیاں دے اندر تقسیم کر دیتا. مر قرآن آدھا انہاں 12 مہینیاں دے وچوں اللہ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے. سبحان اللہ 4 مہینے حرمت والے جنہاں دے احترام دا حکم ہے. پہلا مہینہ ذی قعدہ دا مہینہ حرمت والا, دوسرا مہینہ ذی الحج دا مہینہ حرمت والا, تریا مہینہ محرم دا مہینہ اے حرمت والا. اے 3 مہینے کٹھے حرمت والے. حرمت دا یعنی جنہاں دے احترام دا حکم قرآن ہے. سبحان اللہ انہاں مہینیاں دے احترام دا حکم قرآن ہے. اے 3 مہینے کٹھے ذی قعدہ, ذی الحج اور محرم. پھر چوتھا مہینہ رجب المرجب دا مہینہ جس مہینے اللہ نے اپنے محبوب کملی والے نو معراج کرایا. وہ رجب کا مہینہ بھی حرمت والا. سبحان اللہ ان 4 مہینیاں دے احترام دا حکم ہے. پر جیڑی گل میں کرنا چاہنا کوئی تو او بھی سنے. ان 4 حرمت والے مہینیاں دے وچ اللہ نے اپنے کملی والے نو نہیں بھیجیا. سبحان اللہ ان حرمت والے مہینیاں دے اندر اللہ نے اپنے محبوب نو نہیں بھیجیا. سبحان پھر اللہ 5واں مہینہ اور رمضان المبارک دا مہینہ جس مہینے چ قرآن آیا ہے اس قرآن والے مہینے دے اندر بھی اللہ نے اپنا محبوب نہیں بھیجیا. سبحان اللہ محبوب واسطے اللہ نے وکھرا مہینہ چنیا ربیع الاول دا مہینہ. سبحان اللہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ نے محبوب کو بھیجا. حرمت والے مہینوں میں نہیں بھیجا. اور اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینوں میں نہیں بھیجا, رمضان کے مبارک مہینے میں نہیں بھیجا. سبحان اللہ مڑ ہفتے دے اللہ نے 7 دن بنائے. آج جڑا ہفتہ ہے نا یہ دے اللہ نے 7 دن بنائے. جمعہ ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعرات. ان دیاں دے وچوں سردار دے سید الایام دیاں دا سردار دے یوم الجمعہ جمعے نو اللہ نے دیاں دا سردار دے بنایا. سبحان اللہ دیاں دا سردار دے یوم الجمعہ اور جمعے دا دے دیاں دا سردار ہے. اس دن بھی اللہ نے اپنا محبوب روئے زمین تے نہیں بھیجیا. سبحان اللہ ہن سردار دے جمعے دے دن بھی کملی والے نو نہیں بھیجیا تے انہاں حرمت والے مہینے چ بھی رب نے محبوب نہیں بھیجیا. مفسرین فرماندے راز کیا ہے کہ اللہ نے حرمت والے مہینوں میں محبوب نہیں بھیجا اور سردار دن دے اندر محبوب نہیں بھیجیا. وجہ کیا ہے؟ فرماندے وجہ یہ ہے کہ زمانے تے کوئی اے نہ آکھے کہ مہینہ شان والا ہے اس دی وجہ تو کملی والے دی شان بد گئی. کوئی آکھے دے شان والا ہے اس وجہ تو محمد دی شان بد گئی. اللہ فرماندا نا مہینہ وکھرا چڑ کے دے وکھرا چڑ کے زمانے نو دسنا چاہنا کہ مہینیاں دی شان بھی محمد دی وجہ تو ودی ہے تے دیاں دی شان بھی محمد دی وجہ تو ودی ہے. سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریات یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لوگوں دے بھی عظمت والے ہوندے مصطفیٰ دی وجہ تو کہ مہینے بھی عظمت والے بن دیں. سبحان اللہ بولو کیا سبحان اللہ تانوں بلاون واسطے بھی مینوں کوئی پولیس بلاونی پوسی. اللہ پاک تہاڈے تے رحمت فرمائے. زبان ہلاؤ میرے واسطے گل کرنی سوکھی ہو جائے. سبحان اللہ اللہ پاک تہاڈے تے رحمت فرمائے. میں گلاں کئی کرنا چاہنا تے تہاڈی چپ دی وجہ تو مینوں لگدا میں گڈی وچ رکھ کے واپس لے جاونی ہے بس. سبحان اللہ اللہ تہاڈا بھلا کرے. کچھ تھوڑی جی زبان ہلاؤ میری ذات واسطے نہیں میری وجہ تو نہیں. زبان مصطفیٰ واسطے کھولو اور رحمت دا خزانہ ویکھو رب کیویں عطا کرے. میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں مہینے بھی شان والے بن دیں مصطفیٰ دی وجہ تو بے شک دن بھی شان والے بن دیں. ہفتے دے 7 دن
لیکن اللہ نے مصطفیٰ واسطے دے چھڑے ہیں سومار دا دے. سبحان اللہ. اگلی لطف دی گل کرا ایمان تازہ ہو جاسی. جلے حضور دی آمد دا ویلا ہویا نا رات نو پتہ لگ گیا بے حضور آمن آلے. سبحان اللہ. ادو دے نو ہی پتہ لگ گیا بے حضور آمن آلے. دوئے رب دیا مخلوقہ اللہ دے دربارش پیش ہو گئی ہیں. رات آکھیا مولا تیرا محبوب زمین تے آ رہا ہے، کرم فرما اپنے محبوب نو میرے بچ بھیج. سبحان اللہ. رات دی درخواست پہنچ گئی، پھر دن دی درخواست پہنچ گئی. اس کہ مولا میں بھی تیری مخلوق ہاں، تیرا محبوب آ رہے ہیں، مہربانی کر محمد نو میرے بچ بھیج. اللہ فرمایا رحمت للعالمین بڑھا کے بھیج رہا، ناراض کہنو نہیں کرنا. میرا محبوب آ رہے ہیں اور محبوب دی آمن دا ویلا منتخب او پیا کرنا. رات مکدی پئی ہو سی، دے اندا پیو سی. مصطفیٰ دی رحمت دا کچھ حصہ رات لے جیسی، کچھ حصہ دے لے جیسی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ
رات ناراض ہوے نہ دے ناراض سبحان اللہ
سوموار کے دن کا انتخاب کیا. میں تو ایک مشورہ دیواں تسا جیڑا کام بھی چنگا کیتا کرو نا اونوں شروع سوموار والے دن کیتا کرو. سبحان اللہ. برکت وکھیا بے کیویں شک بے شک بے شک. برکت وکھیا کیویں ہوندی کیونکہ سوموار کے دن حضور پیدا ہوئے. سبحان اللہ. یہ حضور کی ولادت باسعادت کا دن ہے. سبحان اللہ. اللہ نے جمعے دے دے محبوب نو پیدا نہیں کیتا. ہفتہ اللہ نے یہودیاں نو دیتا ہے محبوب نہیں پیدا کیتا. اعتبار اللہ عیسائیاں نو دیتا ہے اللہ محبوب نو پیدا نہیں کیتا. مصطفیٰ واسطے اللہ نے دن وکھرا چنے. سبحان اللہ. سوموار کے دن کا انتخاب کیا کہ میرا محبوب جائے تو سوموار کے دن جائے. سبحان اللہ. حضور پیدا ہوئے تو سوموار دے دے. جس دن میرے نبی نے ظاہری پردہ فرمایا او دے بھی سوموار دے دے. میرے نبی نے جدو ہجرت فرمائی مکہ شریف تو مدینہ شریف او دے بھی سوموار دے دے. 2 ہفتے میرے نبی نے پیدل سفر کیتے اور 400 کلومیٹر دا سفر کر کے 2 ہفتے تو بعد میرے نبی جدو مدینے پہنچے او دے بھی سوموار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور جدو معراج تے گئے او دے بھی سوموار دے دے. جس دن قرآن دے نزول دا آغاز ہویا او دے بھی سوموار دے. سبحان اللہ. سبحان سوموار اللہ. کا دن بڑا مبارک ہے. بے شک بے شک. اس دن حضور تشریف لے کے آئے سبحان اللہ. اور بندے آدن بھئی تسا اپنے کول گھڑی بدے ہو میلاد تسا آپ حضور تک کوئی نہیں منایا تسا آپ میلاد منائندے بدے ہو. قربان جاؤں اللہ پاک تو رحمت فرمائے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث تے راوی ہیں. مشکات المصابیح کی دوسری حدیث پڑھنے لگا ہوں. عن صوم یوم الاثنین. حضرت قتادہ کا سوال سنیے. یا بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں سوال کرنے لگے عرض گزار ہوئے آقا عن صوم یوم الاثنین یا رسول اللہ ہفتے دے 7 دن تسا 7 دے دے وچوں سوموار والے دے روزہ کیوں رکھ دے؟ سبحان اللہ. نہیں سواد بنیا گل دا بھائی مل نہیں پیا. عن صوم یوم الاثنین عربی دی اندر یوم الاثنین اے سوموار نو آدن. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہفتے دے تا 7 دن جمعہ بھی ہے ہفتہ بھی ہے اتوار بھی ہے سوموار منگل بدھ جمعرات 7 دن دے وچوں تسی سوموار والے دے روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا صحابہ میں محمد سوموار دے روزہ اس واسطے رکھنا کہ فیہ ولدتو اے دے محمد دے جمعے دے. سبحان اللہ. یہ میرے میلاد کا دن. سبحان اللہ. حضور نے اس دن روزہ رکھ کے زمانے کو بتا دیا کہ جس دن اللہ کا کوئی احسان ہو اس دن کو ہمیشہ یاد رکھنا قائم رکھنا. یہ میرے رسول اللہ کی زندگی مبارک سے ثابت. سبحان اللہ. اور میں ایک دعا کرے نا اللہ کرے انشاءاللہ تمہاری زبان چکی میں آمین نکلے اللہ تمہیں مدینے لا جائے. آمین. ایک باری موڑ لا جائے. آمین. اور مایا دا پیانے ہر سال لا جائے. آمین. تے پیسے دا انتظامی اللہ آپ کرے آمین. تو موڑ موڑ مدینے لائے. اللہم آمین. میں ابھی شہر مدینہ سے واپس آیا ہوں. میں نے وہاں مدینہ شریف میں ایک منظر ابھی دیکھا ہے بالکل تازہ میں منظر دیکھ کے آیا ہوں. بھئی جتنے دے میں مدینہ شریف رہا میں دیکھیا بھئی جڑا سوموار دا دے ہوندا مدینے دے لوگ سوموار والے دے روزہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. رمضان شریف کی بات نہیں کر رہا رمضان شریف کی گل نہیں کر رہا. آج بھی میں دیکھ کے آیا ہوں سوموار والے دے لوگ مدینہ شریف روزہ رکھتے ہیں. شام کو ہم دیکھتے کہ مسجد نبی کے اندر دسترخوان لگ جاندے افطاری دا انتظام ہوندا. آج تک لوگ حضور کی اس سنت کو زندہ رکھتے ہیں. لوگ دن میلاد نہیں وہاں آج بھی لوگ میلاد کرتے ہیں. اور میلاد کا طریقہ کیا ان کا کیا ہے؟ فرمایا سوموار دن روزہ رکھ کے حضور دے جبڑے دی خوشی کرو. سبحان اللہ. فیہ ولدتو. حضور نے فرمایا سوموار والے دے روزہ رکھن دی پہلی وجہ. سبحان اللہ. کیڑی وجہ جی؟ پہلی وجہ فیہ ولدتو اے دے محمد دے جمنے دے. سبحان اللہ. اے میری ولادت دے اس دن میں پیدا ہوا ہوں. سبحان اللہ. اور بندے اکثر ساڑھے کو لفظ میلاد سن کے لوگ گھبرا گئے. میلاد 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 میں اے ویکھیا بے لوگاں نو میلاد دا معنی نہیں ہوندا. میلاد دا لفظ نکلے ہے مولود تو. بے شک. مولود نکلے ہے ولادت تو. ولادت آدن جمنے. سبحان اللہ. کوئی سواد نہیں ہے. سبحان اللہ.
کئی نو حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہیں ملدا میں نہیں لگدا بیٹھا ساریاں گلاں ہی دھنگی کریندا بیٹھا مڑ گل پیا کرے نا کیویں تھوڑا ذوق میرے نال رل جاوے تے مڑ میں گل کرنے وچ آسانی محسوس کرساں میلاد مولود تو ہے مولود ولادت تو ہے ولادت جمنے نو آتے سبحان اللہ جمنے نو آدن پر عجب حسن اتفاق ہے اللہ میرے نبی دے میلاد دے دو رستے بنا دیتے رب نے میرے نبی دے میلاد دے دو دریا وہا دیتے اللہ نے میرے نبی دے میلاد دے دو سمندر بنا دیتے اللہ نے میرے نبی دے میلاد نو دو حصیاں دے اندر تقسیم کر دیتا ایک ہے میرے نبی دا بڑھنا ایک ہے میرے محمد دا آنا سبحان اللہ ایک ہے میرے نبی دا بڑھنا ایک ہے میرے نبی دا آنا میرے نبی دا بڑھنا ہو رہا ہے میرے نبی دا آنا ہو رہا ہے سوال پیدا ہو گیا کہ میرے نبی نو بنایا کدو گیا اور لیاندا کدو گیا تو جواب آیا بنایا تو سب تو پہلے گیا لیاندا سب تو آخر وچ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ کدو بنایا گیا فرمایا جدو زمین نہیں بنی آسمان نہیں بنیا نظام کائنات نہیں بنیا چند ستارے نہیں بنے نظام کائنات بعد نمبر بنیا میرے رسول تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ اللہ نے سب تو پہلے کیڑی چیز بنائی جواب آیا اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب تو پہلے تواڈے محمد دے نور نو بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ سب تو پہلے نور مصطفیٰ ہے اور نور مصطفیٰ نو لے کے اللہ نے کل عالم نو سجایا سبحان اللہ سب سے پہلے نور مصطفیٰ ہے اور پھر نور مصطفیٰ نو لے کے میرے اللہ نے کل عالم نو سجایا سبحان اللہ ایک ہے میرے نبی دا بڑھنا ایک ہے میرے نبی دا آنا سبحان اللہ بڑھنا ہو رہا ہے تے آنا ہو رہے کوئی تو بولو ہی صحیح چاہتا سبحان اللہ یا تو موڑی نہ تواڈے واسطے آج لنگر کوئی نہیں پکایا مارکا کو لنگر چھوڑے پکائے بھائی تانوں میں پچھلی باری محنت لگدا ہے آ کے ہم بھول جاندی تان گل انہاں نوں پہلے کھوایا کرو موڑ انہاں میلاد سنایا کرو سبحان اللہ تو پہلے مطلب انہاں نوں میلاد سنائیں دیو اے اگے مطلب کافی سارے بھوکے ہوندے تو اتو تساں مڑ میلاد تے 4 گھنٹے انہاں بہا چھڑے اللہ پاک تہاڈا بھلا کرے ہن میں انہاں کو آسرا دینا نا جی ہاں چلو اللہ پاک بھائی ہے لنگر شریف تہاڈے واسطے تھوڑی دیر دم دیٹ کرنا دیو گل میں توڑ چاڑن دے سبحان اللہ اللہ تہاڈا بھلا کرے اللہ رحمت فرمائے سبحان اللہ میں کافی تھکا ہوا تھا اور میرا بالکل دل نہیں تھا میں کہتا تھا بھائی مجھے چھٹی ملے لیکن عجب معاملہ ہے اے جڑے سارے مرید ہیں نڈا دن جس نے سبق یاد کیا او دی چھٹی بند سبحان اللہ یہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے اب یہ ان کا اصرار ہوتا ہے کہ آپ نے خود آنا ہے انہاں دے واسطے میں پد کرنا پڑتا ہے میں ضلع جنگ میں تھا اور وہاں سے پھر میں یہاں آیا ہوں ادھر سے سفر اتنا طویل تھا اور دن کو بھی خطاب اور پھر رات کو بھی خطاب ساتھ میں کئی 100 کلومیٹر کا سفر بندے دی چھوٹی جی جان ہوندی ہے اے تے بندے جان کاٹ لیں گے اللہ پاک انہاں دا بھلا کرے آمین ہن تساں میرے نال کوئی تعاون کرو تے میں لگے پہ میں انہاں میں نال گلاں کر سکنا تے میں مڑ گل لگا ٹرینا نہیں دران دینا سبحان اللہ گل موڑ اٹھائی لا جاندا پیا میلاد مولود تو ہے مولود ولادت تو ہے ولادت جمنے نو آدن پر میرے نبی دا میلاد 2 حصیاں دے اندر تقسیم ایک ہے نبی دا بڑھنا ایک ہے نبی دا آنا بڑھنا ہو رہے آنا ہو رہے بنایا پہلے گیا لیاندا بعد وچ گیا کدو بنایا گیا فرمایا ساری کائنات پیچھے بنائی گئی آمنہ دلال پہلے سجا سبحان اللہ اللہ نے جدو جہان بناون دا فیصلہ کیتا نا اللہ نے جنت بنائی اور اللہ رب العزت نے جنت دیاں بہاراں دے وچ اللہ نے مٹی منگائی اور اللہ نے گارا بنایا اور اللہ نے مٹی تے گارا رلایا سبحان اللہ مٹی تے پانی رلایا وہ گارا تیار ہو گیا اللہ فرشتے بلائے اللہ فرمایا فرشتے آؤ گارا چاہو بندہ بناؤ سبحان اللہ کیشا جی بندہ بناؤ مطلب بندہ تسا بندہ کوئی نہیں ویکھے ہو نا کوئی نہیں ویکھے ہو تسا بندہ نہیں ویکھے تسا سنیا تسا ہے بندہ 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 اے تھوڑی زبان تے لفظ بڑا پکا ہویا ہے تے تسی دور ساتھ مار کے آدے ہو بندہ ہے او بندہ بیندا پیا او بندہ تسی بندے دا لفظ سنیا ہوا بندہ ویکھے ہویا کوئی نہیں اجازت دیو تو میں بندہ ہونے دکھائی سبحان اللہ
بندہ بندگی نال ہوندا ہے، سبحان اللہ بندہ بندگی نال بندگی نال ہے، اگر بندگی ہے تو مڑ بندہ ہے ورنہ گندا ہے، استغفر کوئی نہیں سوال آیا گا، سبحان اللہ بندہ بندگی نال ہے، جے بندگی ہے تو مڑ بندہ ہے ورنہ گندا ہے گندا ہے۔ حقیقت نہ پوچھیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ کپڑیاں تے لگ جاوے تو کپڑے پلیت، جے بدن تے لگ جاوے تو بدن پلیت، لیکن بندگی آ جاوے مڑ فرشتیاں تو آلہ ہے، سبحان اللہ پھر فرشتوں سے آلہ ہے، تو بندہ بندگی نال ہے۔ سبحان اللہ تسی بندہ سنیا ہویا ہے، بندہ ویکھیا کدی نہیں نا، بندہ بندگی بندگی بڑی چیز ہے، بے شک اور بندگی ہی اس کا کمال ہے۔ تو کدی بندہ ویکھنا ہوئے تو ویکھ لوے ادھے وچ بندگی ہے، اگر بندگی ہے تو مڑ بندہ ہے، سبحان اللہ اگر بندگی نہیں مڑ گندا ہے۔ اللہ لفظ سخت ہیں، معافی دے سو میں، اللہ لیکن میں حقیقت سمجھاون واسطے سخت لفظ بولنے پے تاکہ میرے بھراواں نو گل سمجھ آ جائے۔ اگر بندگی نکل جائے، گل لکھو میری، بندگی نکل جائے باقی گندگی رہ جائے گی، اللہ اکبر بندگی نکل گئی بقایا گندگی رہ جائے گی، لیکن جب بندگی آ جائے، اللہ تو یہ مٹی دا پتلا زمین تے کیوں بھیجے ہے؟ اس مٹی دے پتلے نو زمین تے بھیجن دی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمایا میں زمین تے اس واسطے بھیجیا ہے کہ مٹی دا پتلا کیویں بندہ بن جائے، سبحان اللہ کیسا بن جائے؟ بندہ بن جائے بولو تو صحیح، بندہ بن جائے بندہ بن جائے۔ پھر اللہ نے 1,26,000 نبی بھیج دیتے، اللہ اتنے نبی ہکو نبی کافی، اللہ فرمانا 1,24,000 نبی کم و بیش ہوئے زمین پر بھیجے ہیں، مقصد کیا ہے کہ میں یہاں مٹی دا پتلا بندہ بن جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مٹی کا پتلا بندہ بن جائے۔ تو نبیوں نے مڑ بڑی محنت کی تھی، سبحان اللہ بڑی محنت کی تھی اینو بندہ بناون دی، بندہ بناون دی بڑی کوشش کی تھی۔ مر ساڈے نبی آئے، میرے نبی نے بھی بڑی محنت کی تھی، اپنی پوری زندگی حضور نے محنت گزاری، طائف وچ گئے، حضور نے جا کے انہوں نے آکھیا او بندے بن جاؤ، انہاں پتھر چالے، انہوں میرے نبی کو پتھر مارے، حضور فرمایا بندے بن جاؤ، نہیں سن دے بیٹھے، میں نہیں سمجھا سبحان پا اللہ رہا۔ حضور طائف میں چلے گئے، انہوں نے پتھر مار دی، خون چلنے لگا۔ دشمنی کیا تھی؟ کوئی مخالفت نہیں تھی، کوئی رقبہ سانجھانا، کوئی رولا نہ، اختلاف ہکو آ۔ حضور نے فرمایا بندے بن جاؤ، کیشا جی بندے بن جائے بندے بن جاؤ۔ تو نبیاں دی محنت ہے، نبی چاہتے رہے کہ کیویں بندہ بن جائے۔ سبحان اللہ تو میری بھی آج صلاح ہے کہ کیویں آج آپ بندے بن جائے۔ سبحان اللہ وہ مجمع چ بیٹھا جی دی صلاح ہوے بے اج جڑا ہے نا سمجھ آئیے تے اج بننے ہیں بندے، جڑے جڑے بندہ بننا چاہتے ہیں صرف وہ سبحان اللہ پڑھن، دوے چپ بیٹھے رہن۔ بندہ بننا چاہیے نا جی، بے شک ہاں۔ ہن میں ویکھسا، اچھا بندے دی تانوں ایک اور نشانی میں تانوں دسا، جڑا بندہ بن جا سی نا او بلے سی، سبحان اللہ جڑا بندہ بن سی او مٹی نہیں بلیندی، مٹی نہیں ملے نہیں بلیندی، مٹی نہیں بلیندی، بندہ بلیندا ہے۔ ہنے پتہ لگ جاندا ہے بھئی ایتھے مٹی دیاں ڈھیریاں کتنیاں تے بندے کتنے۔ سبحان اللہ مٹی دیاں ڈھیریاں نہیں بولنا، بندیاں بولنا ہے۔ آئیے سبحان اللہ میلاد مولود تو ہے، مولود ولادت تو ہے، ولادت جمنے نو آدن، بڑھنا ہو رہا ہے، آنا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے جہان بناون دا فیصلہ کیتا، اللہ نے جنت دی مٹی منگائی، مڑ اللہ نے پانی منگایا، مڑ رب نے مٹی تے پانی رلایا، او گارا بن گیا۔ اللہ فرشتے بنائے، اللہ فرمایا فرشتے او گارا چاہو بندہ بناؤ۔ سبحان اللہ انہیں بندہ بناونا شروع کر دیتا، انہیں ہاتھ بنائے، پیر بنائے، پورا جسم بندے تو تیار ہو گیا۔ جلے چہرے دے بناون دی باری آئی، اللہ نے فرمایا فرشتوں ٹھہرو، چہرہ میں رب اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا۔ سبحان اللہ اللہ نے اپنی قدرت دے ہتھاں دے نال بندے دا مڑ چہرہ بنایا، مڑ بندے دا چہرہ بن گیا، مڑ اللہ رب العزت نے اے دے اندر اپنا روح پھونکیا۔ سبحان اللہ قل الروح من امر ربی، لوگوں اے روح کیا ہے؟ اللہ کے امر کا نام ہے روح۔ سبحان اللہ اللہ نے جو اس مٹی دے پتلے دے اندر میرے رب نے روح ڈالی، اس دے اندر جان پیدا ہوئی، اللہ نے ادا نام رکھیا آدم۔ سبحان اللہ کیا نام ہے؟ آدم جنہاں نہ چنگا لگا ہے او بولن، باقی چپ رہیں۔ آدم
آدم ابل بشر ہے پوری انسانیت دبا پہ میں ہور تواڈے واسطے آسان کرے نا آدم ابل بشر ہے اے پوری انسانیت دبا پہ جنہاں نو اپنے پیو دا نام چنگا لگیا ہوئے سبحان اللہ پڑھے سبحان اللہ آدم ابل بشر ہے یہ پوری انسانیت کا باپ ہے اللہ نے اس کا نام رکھا آدم حضرت آدم کیا فرما دیں آپ فرما دیں میں جب پیدا ہوا جب اللہ نے میرے میں روح ڈالی میں پہلی باری جنت کے بہاراں دے اندر اکھا کھولیا تو میں کیا دیکھیا کہ جنت کی ہر کلی پر محمد کا نام تھا سبحان اللہ جنت کے ہر محل پر محمد کا نام تھا جنت کے ہر درخت پر محمد کا نام تھا سبحان اللہ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام نو سلایا جنت دیاں فضاواں جنت دیاں بہاراں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو سلایا کھبے پاسو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دی پسلی کٹ کے اتھے اللہ نے گوشت رکھ کے دعا انسان حضرت حوا نو سبحان اللہ پیدا فرمایا حضرت حوا کو تخلیق فرمایا سبحان اللہ پہلے ایک کا ہی ہن کتنے ہو گئے دو بولو یار دو پہلے ایک کا ہی ہن دو ہو گئے پہلے آدم تھا اب حضرت حوا بھی آ گئی یہ دونوں جنت کی فضاؤں میں رہتے ہیں جنت کی بہاروں میں رہتے ہیں مر اللہ نے زمین اور آسمان اور نظام کائنات جو بڑھاون دا فیصلہ کی تھا اللہ جہان بڑھایا مر آدم اور حوا نو اللہ نے جنت وچ اٹھا کے روئے زمین پر اتارا ایک جاتے اللہ رب العزت نے حضرت آدم نو اتاریا دوئے مقام تے حضرت حوا نو اتاریا یہ حضرت حوا آدم کو تلاش کرنے لگے اور حضرت حوا آدم کو تلاش کرنے لگی نہ آدم حوا تک پہنچے نہ حوا آدم تک پہنچی کئی سال گزر گئے سبحان اللہ ایک دوے نو تلاش کر دیا میدان عرفات دے اندر پہنچی سبحان اللہ اج تے ہن بھی حج دا خطبہ دیتا جاندا ہے سبحان اللہ وہاں پہنچے تو وہاں پہنچ کے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کے ہاتھ اٹھائے عرض کی تھی مولا بڑے سال ہو گئے حوا کو تلاش کرتے ہوئے مہربانی کر کرم کر او جڑا میرا جنت دا ساتھی ہے کیویں او میری تے اودی ملاقات کرا حضرت آدم کی دعا جاری ہے کہ نظریں جو آسمان کی طرف اٹھی تو آسمان پر حضرت آدم نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عرض کی تھی مولا اے تو وہ نام محمد ہے سبحان اللہ یہ تو وہی نام محمد ہے جو جنت کی ہر کلی پہ لکھا تھا جنت کے ہر محل پہ لکھا تھا اللہ انعام تینوں ایڈا چنگا لگتا ہے سبحان اللہ آسمان دیا بلندیاں تیری تیرے نام دے نال تیرے محبوب دا نام لکھو ہے اللہ انعام تینوں اگر ایڈا چنگا لگتا ہے ایڈا چنگا لگتا ہے تو مڑ مہربانی فرما آج میری دعا کو بھی اسی محمد کے وسیلے سے قبول فرما سبحان اللہ بس حضرت آدم فرما دیں میں اپنے ہتھاں نو اپنے منہ تے پھیریا ہے تے جے پلٹ کے ویکھیا ہے تو حضرت حوا سے ملاقات ہو گئی سبحان اللہ تو سبحان دو آن سبحان اللہ کتنے آن دو مڑ بولو دو مڑ بولو دو دو آن مڑ دو دے چار ہو گئے چار دے 8 ہو گئے 8 دے 16 ہو گئے 16 دے 32 ہو گئے انسانیت پیدا ہونے لگی لوگ پیدا ہونے لگے زمین آباد ہونے لگی دھرتی ویران تھی آباد ہونے لگی لوگ پیدا ہونے لگ گئے قبیلیاں دے اندر تقسیم ہونے لگ گئے جڑے لوگاں دی تعداد ودی تے مل ضرورت پے گئی کوئی ہوے جڑا انہاں بدیاں نو اللہ دا پیغام سناوے انہاں نو بندہ بناوے اللہ نے آسمان تو فیصلہ فرمایا اور اللہ رب العزت نے نبیاں دی جماعت نو زمین تے مبعوث کرنا شروع کیتا 1,24,000 کم و بیش نبی اللہ نے روئے زمین تے مبعوث کیتے پر میں جس نبی دی زندگی پڑھن بیٹھا ہر نبی دی زندگی دے اندر مینوں اپنے محمد دی ذات نظر آئی سبحان اللہ جس نبی دی پیشانی دیکھی او دی پیشانی دے اندر مینوں اپنے نبی دا نور چمکدا نظر آیا قربان جاواں حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کی بشارت یہی ہر نبی کی دعا یہی ہر نبی کا پیغام یہی کہ لوگوں او محمد آمن والا ہے سبحان اللہ وہ محمد آنے والا ہے وہ محمد آنے والا ہے وہ محمد آنے والا ہے حضور نے فرمایا میں اپنے دادے ابراہیم دی دعا ہاں میں حضرت اسماعیل عیسیٰ دی بشارت ہاں ورؤیا امی جلدی آپ نے فرمایا میں اپنی ماں سیدہ آمنہ کا خواب سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے فرمایا اپنی ماں آمنہ کا خواب سبحان اللہ جو انہوں نے میری ولادت دے وقت دیکھیا اور آپ فرما دیا میں ایسا دیکھیا کہ میری ولادت دے وقت نور ایسا پھیلیا کہ حضور فرماندے میری ماں تو شہر مکہ میں تھی لیکن نور ایسا پھیلیا کہ شام تک دے محلات نظر آنے لگے سبحان اللہ نور شام تک پھیل گیا سبحان اللہ قربان جاؤ بس مسلمانوں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے آ کے نبیاں دی نبوت دا زمانہ مکیا تے مڑ اس کملی والے دی واری آ گئے جے دی خاطر جہان بڑھایا. سبحان اللہ اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل سن دے بیٹھے ہو سبحان اللہ چوراں گل یا بریک لاواں جی سبحان اللہ قربان جاواں مصطفیٰ دی ذات تو. اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جی رب جلیل. اللہ فرمایا جبریل ہن اس محبوب دے بھیجن دی واری آ گئی جے دی خاطر جہان بڑھایا. روح زمین دے اس ٹکڑے دا انتخاب کر جیڑا کائنات وچ سب تو اعلی ہے. سبحان اللہ اور جبریل تریا مشرق تو لے کے مغرب اور شمال تو لے کے جنوب اور ہیٹھاں تو لے کے اتّا جبریل ساری روح زمین پڑھ کے آ گیا. اس آکھیا مولا تیری زمین وچ جبریل نو جڑا زمین دا ٹکڑا پسند آیا او عرب دا ٹکڑا پسند آیا. سبحان اللہ اللہ فرمائے میرا محبوب جاوے تے عرب دی دھرتی تے جاوے. مولا عرب دے اندر مختلف قبیلے بستے تیرا محبوب کیڑے قبیلے وچ جاوے. اللہ فرمائے اس قبیلے دا انتخاب کر جڑا سب تو اعلی ہوے. مولا سب تو چنگا قبیلہ قریشیاں دا قبیلہ ہے. اللہ فرمائے میرا محبوب جاوے تے قریشیاں دے قبیلے وچ جاوے. مولا قریشیاں دے قبیلے دے اندر مختلف خاندان ہیں تیرا محبوب کیڑے خاندان وچ جاوے. اللہ فرمائے اس خاندان دا انتخاب کر جڑا سب تو اعلی ہوے. مولا سب تو چنگا خاندان بنی ہاشم دا خاندان ہے. اللہ فرمائے میرا محبوب جاوے تے بنی ہاشم دے خاندان دے جاوے. مولا بنی ہاشم دے خاندان دے اندر مختلف لوگ نے تیرا محبوب کیڑے گھر دے اندر جاوے. اللہ فرمائے اس گھر دا انتخاب کر جڑا سب تو اعلی ہوے. مولا سب تو چنگا گھر حضرت عبد المطلب دا گھر ہے. اللہ فرمائے میرا محبوب جاوے حضرت عبد المطلب دے گھر جاوے. مولا حضرت عبد المطلب دے اپنے اتنے ڈھیر سارے بیٹے تیرا محبوب کیڑے بیٹے دے گھر جاوے. اللہ فرمائے اس بیٹے دا انتخاب کر جڑا سب تو اعلی ہوے. مولا سب تو چنگا بیٹا حضرت عبداللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرمائے میرا محبوب جاوے تو حضرت عبداللہ دے گھر جاوے. سبحان اللہ عورت اس کا انتخاب کر جڑا سب تو چنگی عورت ہوے. مولا سب تو چنگی عورت تو سیدہ آمنہ ہے. سبحان اللہ اللہ فرمائے میرا محبوب واسطے سیدہ آمنہ دا انتخاب کیتا جائے. بس مسلمانوں میرے نبی دا نور قبیلہ قریش وچ منتقل ہو گیا. خاندان بنی ہاشم وچ منتقل ہو گیا. حضرت عبد المطلب دی پیشانی تک آ گیا. حضرت عبداللہ دی پیشانی تک آ گیا. سیدہ آمنہ دے شکم تک آ گیا. بس مسلمانوں پھر ربیع الاول دا مہینہ آ گیا. سوموار دی رات آ گئی. حضور دے نور دا ظہور ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. بس مسلمانوں ربیع الاول دا مہینہ آیا. سوموار دی رات آئی. کملی والے تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ بس حضور دی ولادت ہوئی. نور پھیل گیا. برکتاں آون لگ گئیاں. اور جس سال حضور پیدا ہوئے اللہ مڑ ہر ماں نو پوتر چا دیتے. سبحان اللہ سارے مکے خوشیاں جشن تے میلاد کے نگارے بجنے لگے. ہر گھر میں خوشی ہے رونق ہے کہ اللہ نے ہر ماں کو بیٹا دیا ہے. جیڑا عرب آ نا عرب دا ایک رواج آ کہ جڑے عرب دے بچے ہوندے آن نا انہاں نو دائیاں پلے دیاں. سبحان اللہ کون جی دائیاں ایک باری ہو رہا دائیاں جڑے ہن چھوور ہیں نا انہاں نہیں پتہ ہونا. لیکن آ جڑے بزرگ بیٹھے وڈیری عمر دے بدلے بیٹھے اپنے دادیاں کول پوچھ کے ویکھو. آ جڑے تسی نوجوان بیٹھے ہو اپنے بزرگاں کول پوچھ کے ویکھو. آ تھوڑا جہا پیچھا جڑا وقت گزریا ہے اے دے اندر جڑے وڈیرے گھراں دے بچے ہوندے ہیں انہاں نو دائیاں پلے دیاں. سبحان اللہ اب رواج ختم ہو گیا ہے. پہلے دائیاں پالتی تھی تو عرب دا ایک رواج آ کہ عرب دے بچیاں نو دائیاں پلے دیاں. سبحان اللہ لوگوں کے بچے پیدا ہوتے عمرہ کے بچے دائیاں پلے دیا. جس سال حضور پیدا ہوئے اللہ قریشیاں دے ہر گھر کے چھ دیتی. ماما نو اللہ نے پتر دیتے. عرب دا ایک قبیلہ او دا کاروبار آ. سبحان اللہ کاروبار بے امیراں دے بال پالنے انعام لونا انہاں دا کاروبار آ. اس ابھی عرب دے قبیلے نو پتہ لگ گیا کہ اس سال مکے وچ بڑے پتر جمے. انہاں آکھیا کاروبار چنگا چلسی. او سارا قبیلہ تیار ہویا بے چلیے مکے دے وچ قریشیاں دے بال چاویے انعام لویے. اسے قبیلے دے اندر او عورت ہے جس کا نام ہے حلیمہ سعدیہ. سبحان اللہ وہ اسی قبیلے کی عورت ہے. قبیلہ تیار ہو گیا. شہر مکہ وچ آ گئے. حضور دے در اقدس تے آ گئے. حضرت حلیمہ فرماندی میں حضور نو چایا جھولی وچ پایا بہار آ گئی. سبحان اللہ پھر آپ فرماندی میں حضور نو چایا اپنی ڈاچی تے چڑھایا. آپ فرماندی اپنے وطن تے لے کے گئی اپنے قبیلے وچ لے کے گئی. فرمایا جیڑیاں برکتاں پہلے مکے وچ وستیاں ہن ساڈے قبیلے وچ وسن لگ گئیں. سبحان اللہ
مڑ میرے نبی دے بچپن گزریا، میرے نبی تے جوانی آ گئی، میرے نبی دی ظاہری عمر 40 سال ہو گئی۔ اللہ فرمایا محبوب ساری کائنات انتظار کردے ہیں تھک گئی، مولا محبوب مہربانی کر آج اپنی نبوت دا اعلان کر دے۔ حضور غار ہرا وچوں نکلے اور حضور نے اپنی نبوت دا اعلان فرمایا۔ حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون دخل الجنہ۔ سبحان اللہ ہن جیڑا میرا کلمہ پڑھتا جاسی وہ جنت ٹردا جاسی۔ سبحان اللہ حضور نے فرمایا پڑھ لو کلمہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون دخل الجنہ، جنت میں چلے جاؤ گے۔ بس مسلمانوں جڑے منیندے گئے وہ جنت دے مالک بن دے گئے، سبحان اللہ جڑے منکر ہوندے گئے وہ جہنم دا بالن بن دے گئے۔ سبحان اللہ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ اللہ نے وہ عظیم رسول، وہ عظیم پیغمبر اللہ رب العزت نے توانو عطا فرمایا، سبحان اللہ توانو اس رسول دا امتی بنایا، جس نبی دی خاطر جہان بنایا، سانو اس آمنہ دلال دا امتی بنایا۔ سبحان اللہ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ پھر محبوب ایسا بنا کے بھیجیا کہ قرآن مجید کھولے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اس محبوب دیا قسمہ چاہ کے زمانے نو دسیا کہ لوگو ویکھو میں محمد نو کیڑا سونا بنا۔ سبحان اللہ فرمایا والضحا، محبوب تیرے مکھڑے دی قسم ہے، واللیل اذا سجا، تیرے رب نو تیریاں سونیاں زلفاں دی قسم ہے، وقیل ہی تیرے رب نو تیرے ہر بول دی قسم ہے، لعمرو کا تیرے رب نو تیرے محبوب تیری پوری حیاتی دی قسم ہے، لا اقسم بہذا البلد، محبوب جیلے تو ٹرنا ہے نا تے جیڑی